ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری، بار بار پیاس لگنا، منہ خشک ہونا، چھوٹا پیشاب زیادہ اور بار بار آنا۔ یعنی اگر آپ کے خاندان میں کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے تو آپ کو بھی ڈائبٹیز ہونے کے کافی چانسز ہیں۔ کلونجی 20 گرام، یہ گلو ہے۔ اس کی خوراک دن میں 2 بار آپ لیں گے، صبح شام کھانے کے بعد۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری، اس بیماری میں ہمارے خون میں گلوکوز کی مقدار نارمل سے بڑھ جاتی ہے۔ گلوکوز اصل میں ہماری غذا ہے جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے۔ ہم جو خوراک کھاتے ہیں، ہمارا لیور اس خوراک میں موجود کاربوہائیڈریٹس کو گلوکوز میں تبدیل کر کے خون میں شامل کر دیتا ہے۔ خون سے یہ گلوکوز ہمارے سیل میں جذب ہوتا ہے جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے۔ خون میں موجود اس گلوکوز کو ہمارے سیلز میں جذب ہونے کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ کام آتا ہے ہمارا پینکریاس یعنی لبلبا، جو انسولین بنا کے لگاتار خون میں شامل کرتا رہتا ہے۔ اس طرح خوراک سے گلوکوز اور گلوکوز سے انرجی ملتی ہے جس سے ہمارا نظام جسمانی چلتا ہے۔ لیکن ڈائبٹیز کی بیماری میں ہمارا پینکریاس انسولین بنانا بند کر دیتا ہے یا بہت کم مقدار میں بناتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں موجود گلوکوز سیلز میں جذب نہ ہو کے خون میں رک جاتا ہے۔ اسی لیے ڈائبٹیز کے دوران ہمارا بلڈ شوگر لیول نارمل سے بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے خون میں شوگر لیول عام طور پہ 80 سے 120 جبکہ فاسٹنگ میں 70 سے 110 ہوتا ہے۔ اگر ہم ملی مول میں ناپیں تو ہمارا بلڈ شوگر لیول 5 سے 7 تک نارمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز کو یورین سے بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈائبٹیز کے مرض میں پیشاب میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس سب میں یہ بھی یاد رہے کہ ڈائبٹیز کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 میں پینکریاس انسولین بنانا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین انجیکٹ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو دوا کی مدد سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں پینکریاس ضرورت کے مطابق انسولین نہیں بنا پاتا۔ ہماری آج کی دوا بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے ہی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کچھ عرصے بعد ٹائپ 1 میں تبدیل ہو جائے۔ اس کی علامات جو ہیں ان میں بار بار پیاس لگنا، منہ خشک ہونا، چھوٹا پیشاب زیادہ اور بار بار آنا، چھوٹا پیشاب جہاں گرے وہاں سفید نشان بن جانا، بار بار شدت سے بھوک لگنا، وزن میں کمی ہونا، زخم کا جلدی ٹھیک نہ ہونا، ہاتھ پاؤں کے تلوؤں میں جلن کا احساس ہونا، جلد کی خشکی، خارش، پھوڑے پھنسی کا نکلنا، کمزوری اور تھکن۔ اس سب میں سے اگر کچھ علامات ظاہر ہوں تو آپ کو ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ سٹریس لینا بھی ڈائبٹیز کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ میٹھے کا زیادہ استعمال، محنت مشقت کا نہ ہونا، پینکریاس کا ٹھیک سے کام نہ کرنا، جگر کی خرابی، فکر، پریشانی، اور اس سب کے علاوہ یہ بیماری آپ کو وراثت میں بھی مل سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے خاندان میں کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے تو آپ کو بھی ڈائبٹیز ہونے کے کافی چانسز ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ڈائبٹیز کے علاج کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارملی ہمارے خون میں گلوکوز کا لیول 120 تک ہوتا ہے۔
اگر یہ 140 کو ٹچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خطرے کی لائن پہ کھڑے ہیں، یعنی آپ ڈائبٹیز کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ اس مقام پہ آپ بغیر دوا استعمال کیے صرف احتیاط کر کے اپنے آپ کو ڈائبٹیز سے دور رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ دن میں آدھا گھنٹہ ورزش یا 1 گھنٹہ تیز واک کرنا، میٹھے کھانے جیسے مٹھائی، سویٹ ڈش، زیادہ میٹھے پھل اور بیکری آئٹم سے پرہیز کرنا، خود کو سٹریس سے دور رکھنا وغیرہ۔ اگر آپ کے خون میں گلوکوز لیول 150 سے اوپر ہے تو آپ کو احتیاط کے ساتھ ساتھ دوا بھی لینا ہوگی۔ دوا کا نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نسخے کو صفوف کرنے کے لیے ہمیں گرائنڈر کی ضرورت ہوگی۔ ہم گرائنڈر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کلونجی 20 گرام، اس کے بعد میتھی دانہ 20 گرام، گلو خشک 30 گرام، یہ گلو ہے۔ اس کے بعد کریلا خشک 30 گرام۔ اب باری آتی ہے 2 کشتوں کی۔ پہلے ہے کشتہ فولاد جامن والا، یہ ہم 10 گرام ڈالیں گے۔ یہ ہم نے 10 گرام کشتہ فولاد جامن والا ڈال دیا۔ اس کے بعد کشتہ زمرد 10 گرام۔ یہاں ہمارا نسخہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کو پیسیں گے۔ اب ہم اس کو چھاننے کے لیے بھیجیں گے۔ یہ چھان کے آ جائے گا تو پھر آپ کو اس کا صفوف دکھاتے ہیں۔ دوا چھاننے کے بعد صفوف کی شکل میں ہمارے پاس پہنچ گئی ہے۔ اس کی خوراک دن میں 2 بار آپ لیں گے، صبح شام کھانے کے بعد آدھے گرام کا 1 کیپسول ایٹ اے ٹائم۔ آخر میں حسب معمول آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ خدا حافظ۔